اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہ طبیعت کچھ ناساز ہے، ہو سکتا ہے پیچھے والوں تک صحیح آواز نہیں پہنچ پائے۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب میں آ جائیے، قریب میں آ جائیے۔ ابھی آپ نے جناب سلمان رضا صاحب سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف سماعت فرمائی۔ جو کلام تھا حضور فقر اظہر تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان پر، جس میں آپ نے ایک شعر کہا کہ کون روتا ہے آقا کسی کے لیے، کون روتا ہے آقا کسی کے لیے، آپ روتے ہیں ہر امتی کے لیے۔ یہ بات حقیقت ہے، کسی کے لیے رونا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج انسان اپنے لیے نہیں رو رہا ہے، دیکھا جائے اپنے لیے، یہ مال چوری ہو جائے رو لیے، یا کسی کا انتقال ہو گیا تو رو لیے۔ یہ غم لائق ہوتا ہے، آدمی رو جاتا ہے، لیکن حقیقتاً کیا وہ اپنے لیے روتا ہے؟ اپنے لیے رونا کب ہے جانتے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم کیا جائے گا، تو اس وقت جہنم کی وادی سے ایک شعلہ نکلے گا، جہنم سے ایک آگ کا شعلہ نکلے گا، اور سرکار فرماتے ہیں وہ میری امت کا پیچھا کرے گا۔ وہ شعلہ میری امت کا پیچھا کرے گا، میری امت اسے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے گی کہ اے شعلے تجھے ہماری نمازوں کا واسطہ واپس چلا جا، اے شعلے تجھے ہمارے روزوں کا واسطہ واپس چلا جا، اے شعلے ہم نے اپنے فلاں کے ساتھ جو احسان کیا اس کا واسطہ واپس چلا جا۔ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے گی امت، لیکن وہ شعلہ واپس نہیں جائے گا، پیچھا کرتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین علیہ السلام میرے پاس ایک پیالے میں پانی لے کر آئیں گے، اور لانے کے بعد کہیں گے اے اللہ کے رسول اس پیالے میں جو پانی ہے اس کی چھینٹیں اس شعلے پہ مار دیجئے، یہ شعلہ جہنم میں واپس چلا جائے۔ آخر اس پیالے میں ایسا کون سا پانی تھا کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، جہنم کی آگ جو 1000 برس تک جلائی گئی، سرخ ہوئی، پھر 1000 برس تک جلائی گئی، پہلے سفید پھر سرخ، اور پھر 1000 برس تک جلائی گئی تو کالی ہو گئی، یعنی اب جہنم کی آگ بالکل کالی ہے۔
تو وہ جہنم کی آگ، آخر ایسا کون سا پانی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبرائیل اس میں کون سا پانی ہے؟ حالانکہ نبی سب جانتے ہیں، اور جانتے نہیں تو بتا کیسے رہے؟ ابھی دنیا ہی میں ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ قیامت میں یہ ہوگا، تو جان تو رہے ہیں سب نبی ہے۔ کہیں وہاں بھی کہتے دیکھو نبی کو معلوم ہی نہیں کٹورے میں کیا ہے۔ ابھی بتا تو نبی رہے ہیں کہ ایسا ایسا قیامت میں ہوگا، اور جبرائیل کٹورا لے کر آئیں گے۔ جب نبی کو یہ معلوم ہے کہ قیامت میں یہ سب ہوگا اور جبرائیل کٹورا لے کر آئیں گے، تو یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ اس کٹورے میں کون سا پانی ہے۔ لیکن وہاں پوچھ رہے ہیں جبرائیل سے، جبرائیل اس میں کیا ہے؟ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہے۔ استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ، تو اس کا مطلب کیا استاد کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے؟ کوئی وہابی لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی نے فلاں جگہ پوچھا، اس کا مطلب نبی کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ قاعدہ بنا لوگے کہ جو بات پوچھی جا رہی ہے معلوم نہیں ہے، تو پھر استاد بھی اپنے شاگردوں سے جانے کتنے سوال کرتا ہے، تو اس کا مطلب استاد کو آتا ہی نہیں ہے، وہ شاگردوں سے پوچھ رہا ہے۔ نہیں، پتہ چلا ہر جگہ یہ قاعدہ نہیں چلے گا کہ پوچھنے کا یہ مطلب ہو گیا کہ آتا نہیں ہے۔ کبھی آدمی امتحاناً پوچھتا ہے، کبھی کچھ اور حکمت ہوتی ہے تو پوچھتا ہے، معلوم ہوتے ساتھے ہوئے پوچھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اس میں کیا ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس میں آب کوثر کا پانی نہیں ہے، اس میں زمزم کا پانی نہیں ہے، اس میں جنت کی کسی نہر کا پانی نہیں ہے، پھر اس میں کون سا ایسا پانی ہے جس سے جہنم کی آگ بجھ رہی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اس میں آپ کے امتیوں کے وہ آنسو ہیں جو کبھی خوف خدا بندی میں نکل گئے تھے اور کبھی آپ کی محبت میں نکل گئے۔ پتہ چلا کہ جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، جو آنسو رسول کی محبت میں نکلتا ہے، وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ اب بتائیے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے، جرم اشکوں سے دھو لیے ہوتے، یاد سرور میں رو لیے ہوتے، یاد سرور میں رو لیے ہوتے، اور ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے سر اپنا موت کی نیند سو لیے ہوتے، موت کی نیند سو لیے ہوتے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے سستے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے سستے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم میں حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ہم پوچھتے ہیں آپ لوگ اللہ سے ڈرتے ہو؟ تو سب کہتے ہیں ہاں ڈرتے ہیں، سب کہتے ہیں ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن بھائیوں صرف کہہ لینے سے کیا چھوڑ دیے جاؤ کہ ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ڈرنا کہتے کسے ہیں؟ آپ سمجھدار لوگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ سمجھدار بریلی کی عوام، سمجھدار عوام سب سمجھتی ہے ڈرنا کسے کہتے ہیں۔ چور پولیس سے ڈرتا ہے تو کیا پولیس کے سامنے چوری کرے گا؟ نہیں کرے، پولیس سامنے موجود کھڑی ہے اسی کے سامنے چوری کرے گا، ارے ہٹا دیکھ رہی ہے، کبھی نہیں چورائے گا۔ کیوں؟ اسے اس سے ڈر لگتا ہے۔ جواری پولیس سے ڈرتا ہے، پولیس کے سامنے جوا کھیلے گا، سٹا لگائے گا، نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اسے ڈر ہے اس سے، اس کے سامنے وہ کام نہیں کرے گا۔ اب آپ کہتے ہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں،
اور اللہ ہی کے سامنے جھوٹ بولتے یا پیچھے میں بولتے؟ کوئی اللہ کے پیچھے بول سکتا ہے؟ تم کتنی اندھیرے میں چلے جاؤ، کتنے دروازے بند کر لو، کتنی زمین کے نیچے چلے جاؤ، اللہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ کہیں چھپو گے اللہ سے؟ تو ہر جگہ اللہ موجود۔ تو اللہ کے سامنے کہتے ہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر اللہ ہی کے سامنے جھوٹ بولتے ہو، کہاں گیا تمہارا ڈر؟ اگر ڈر ہوتا تو جیسے پولیس کے سامنے چور چوری نہیں کر رہا تھا، تم خدا کے سامنے جھوٹ بولتے۔ اللہ موجود ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور تم نماز چھوڑ رہے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، تم کسی کی غیبت کر رہے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، تم زنا کر رہے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، تم شراب پی رہے ہو اور کہتے ہو کہ صاحب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کہاں ہے تمہارا دعویٰ؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے کو چلے، جھوٹ بولنے کے لیے ہمارا نفس ہمیں ابھارے، تو فوراً اپنے رب کو یاد کریں کہ اس پر ہمارا رب ہماری پکڑ فرمائے گا، میدان محشر میں ہم سے پوچھے گا، اے میرے بندے تو نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ تو ہم اپنے رب کے حضور جواب کیا دیں گے؟ اس سے باز آ جائیں، تب تو ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ورنہ صرف زبان سے کہہ لینے سے یہ دعویٰ آپ کا مان لیا جائے گا کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہو۔ آپ کی گفتار اسلامی نہیں کہتے ہو اللہ سے ڈرتے ہو، آپ کی رفتار اسلامی نہیں کہتے ہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ کا لباس اسلامی نہیں آپ کہتے ہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول اسلامی نہیں آپ کہتے ہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ کی پارٹیاں اسلامی نہیں آپ کہتے ہو ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے، آپ کی شادیاں اسلامی نہیں آپ کہتے ہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ کی کوئی بیاہ برات کوئی فنکشن اسلامی طور پر ادا نہیں ہو رہے ہیں اور آپ کہتے ہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کہاں ڈرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ خوف جو ایک پولیس کو دیکھ کر آدمی جو ہے کانپ جاتا ہے؟ تم خدا کے دربار خدا کے حضور حاضر ہو، اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تمہارے اندر وہ خوف خدا کیوں نہیں آتا؟ تمہاری آنکھ سے آنسو کیوں نہیں جھلکتا؟ کوئی گناہ کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آ جاتے کہ یا اللہ یہ ہم سے کیا ہو گیا؟ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم شیطان لعین کی اولاد نہیں ہیں، ہم شیطان کے پیروں نہیں ہیں، ہم اپنے آدم علیہ السلام کے پیروں ہیں۔ شیطان لعین سے گناہ ہوا تھا تو وہ اپنے گناہ پہ اڑ گیا تھا اور اس نے توبہ نہیں کی تھی، اور آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہو گئی تھی تو فوراً توبہ کی طرف رجوع کیا تھا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو ہم جو ہے انہی آدم کی اولاد ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کی طرف رجوع کریں۔ 300 سال ہوئے ہیں حضرت آدم، حالانکہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، گناہ نہیں تھا، وہ ایک خطا تھی، اور وہ بھی خطائے اجتہادی۔ اب آپ خطائے اجتہادی خطا اصل میں سمجھ لیجئے، چلیے آگئی بات تو بتا دوں۔ خطائے اجتہادی ایک ہوتی خطا اور ایک ہوتی خطائے اجتہادی۔ خطا جو ہے ایسے ہی بھول چوک ہو جائے اسے خطا، اور خطائے اجتہادی اسے کہتے ہیں کہ مفتی پڑھا لکھا مفتی جو ہیں وہ پوری غور و فکر کریں قرآن و حدیث میں، کسی مسئلے پہ نکالنے کے لیے کوشش کریں، قرآن میں اس مسئلے کو ڈھونڈیں، حدیث میں ڈھونڈیں، بہت غور و فکر کر کے قرآن میں صراحتاً انہیں وہ مسئلہ نہیں مل رہا ہے، حدیث میں صراحتاً وہ مسئلہ نہیں مل رہا ہے۔ اب انہوں نے بہت کوشش کی، اپنے جتنا اللہ نے انہیں علم دیا ہے اس علم کے مطابق انہوں نے پوری کوشش کر کے اس مسئلے کا حل نکالا، لیکن وہ مسئلہ غلط نکل گیا، وہ مسئلہ غلط نکل گیا۔ انہوں نے پوری محنت کری، قرآن میں صراحتاً انہیں نہیں ملا، حدیث میں انہیں صراحتاً نہیں ملا، اپنے علم بھر انہوں نے پوری کوشش کری، اس کوشش کے باوجود بھی وہ مسئلہ
غلط نکل آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی پر بھی انہیں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خطائے اجتہادی۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، اپنے علم کے مطابق پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی غلطی ہو گئی تو جان بوجھ کر نہیں کی، بہت محنت کی، مشقت کی، پوری اس میں غور و فکر کی، اس کے باوجود اگر غلط بھی مسئلہ بھی نکل آیا تب بھی اللہ ان کو ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور صحیح نکل آتا ہے تو دگنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح نکل آتا ہے تو دگنا۔ اسے کہتے ہیں خطائے اجتہادی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی وہ کون سی خطا تھی؟ خطائے اجتہادی۔ آپ سے کہا گیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا۔ کیا کہا گیا تھا؟ اس درخت کے قریب مت جانا۔ جب آپ کی بیوی دانا لے کر کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، تو آپ نے کہا ہاں حکم تو یہی تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، اور میں قریب گیا نہیں ہوں، میں تو دور ہی تھا، یہ تو میری بیوی لے کر آئی ہیں، لہٰذا اس میں اگر میں کھا لوں گا تو کوئی غلط نہیں ہوگا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ رب نے تو یہ حکم دیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، تو میں تو نہیں گیا ہوں قریب، لہٰذا بیوی لے کر آئی ہیں، انہوں نے کھا لیا۔ یہ جو ہے خطا ہوئی ان سے، حالانکہ حکم جو اللہ کا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا مطلب یہی تھا کہ اس درخت سے کچھ مت کھانا، لیکن یہ خطا ہوئی جسے خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام کو ثواب ہے۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روئے ہیں۔ کتنا روئے؟ 300 سال روئے ہیں۔ اور ہم ایسے گناہ کرتے ہیں جو کھلم کھلا صاف گناہ ہے، اس کے باوجود بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، ہم نہیں روتے۔ اگر ہم روئیں رات کو، میرے بھائیوں، اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں، اگر واقعی آپ سدھرنا چاہتے ہیں، جب آپ رات کو بستر پر جائیں تو بستر پر جا کر لیٹیں، لیٹ کر آپ اطمینان سے پورے دن کے کاموں کا اپنے جائزہ لیں کہ میں نے صبح سے شام تک کیا کیا۔ صبح سے لگائیں کہ میں صبح اٹھا، میں نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نماز نہیں پڑھی میں نے، بتاؤ میں نے اچھا کیا یا برا؟ اگر آپ کے دل میں ایمان موجود ہے تو آپ کے دل سے آواز آئے گی اے بندے تو نے برا کیا۔ تو اگر نماز پڑھ کے جو ہے کسی کام پہ جاتا تو اچھا کرتا، پھر جو ہے آپ اور جائزہ لیں کہ میں نے کس کو ستایا، کس کو گالی دی، کب گناہ کیا، کیا کیا، یہ سب کام میں نے اچھا کیے یا برا کیے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان موجود ہے تو قسم خدا کی آپ کے دل سے آواز آئے گی اے بندے مومن تو نے بہت برا کیا ہے، تو جھوٹ نہ بولتا تو اچھا کرتا، تو رزق حلال کھاتا تو اچھا کرتا، تو فلاں کو نہ ستاتا تو اچھا کرتا، تو ظلم نہ کرتا تو اچھا کرتا، تو 5 وقت کی نماز پڑھتا تو اچھا کرتا۔ آپ ایسے ہی روز رات کو لیٹیں اور یہی کریں، روز رات کو آپ لیٹیں گے، اسی طریقے سے آپ اپنے دن بھر کے کام کا جائزہ لیں گے، آپ کے دل سے بار بار یہ آواز آئے گی، چند ہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو خود شرم آنے لگے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، اور آپ سدھرنا شروع ہو جائیں۔ آپ کر کے دیکھیے، آپ کر کے دیکھیے، آپ کو شرم آنے لگے گی خود اگر ایمان موجود ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فجر کی نماز پڑھ کر جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ آج ہم آپ جو ہے اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے خاطر روئے، ہمارے خاطر روئے ہیں۔ کب روئے ہیں؟ جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اور بچے جو ہے وہ روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا ہنستے ہوئے پیدا ہوئے، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ لیکن جب ہم گناہگار امتیوں کی یاد آئی تو بچپنے کے عالم میں ہی رونے لگے، اور فرمایا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا جوان ہوتے ہیں، اعلان نبوت فرماتے ہیں، اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ جو ہے لوگوں میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، صحابہ اکرام فکر مند ہے کہ کہیں کفار آپ کو جو ہے کوئی ایذا نہ پہنچا دے، لیکن اللہ کے رسول تنہا نکل جاتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے۔ ایک مرتبہ سرکار دین کی تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں، 3 دن تک نہیں آتے،
صحابہ اکرام بڑے فکر مند ہیں کہ 3 دن ہو گئے، آخر اللہ کے رسول کا کہیں کوئی پتہ کیوں نہیں ہے؟ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں کہ کہیں کفار نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ ڈھونڈ رہے ہیں، مکہ کی وادیوں میں دیکھ رہے ہیں، مکہ کی پہاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ پہنچتے ہیں تو ایک چرواہا بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا میں اس نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتا، لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں کہ اس غار کے اندر ایک شخص 3 دن سے آیا ہوا ہے، وہ کچھ مناجات سی کر رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا مناجات کر رہا ہے، لیکن جب سے وہ آیا ہے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا۔ وہ میری بکریاں روز اس غار کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ کچھ مناجات سی کرتا ہے، وہ شام تک وہیں کھڑی رہتی ہیں اور واپس گھر چلی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام جب اس غار کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو اس غار کی طرف سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، جو میرے نبی کے پسینے کی خوشبو تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کے رسول جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ محفوظ تھا، سب نے پہچان لیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہے۔ جب غار میں جا کر کے دیکھا تو اللہ کے رسول کی پیشانی جو ہے سجدے میں ہے اور پوری داڑھی مبارک جو ہے آنسوؤں سے تر ہے۔ اللہ کے رسول رو رہے ہیں اور زبان پر جاری ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ ذرا آپ قربان جائیے، ہمارے آقا ہمارے خاطر کتنا رو۔ ہم کیسے غلام ہیں کہ ہم اپنے نبی کے خاطر داڑھی تک نہیں رکھ سکتے؟ ہمارے نبی ہمارے خاطر اتنا رو رہے ہیں اور ہمیں ذرا سی داڑھی رکھنا بھاری پڑ رہی ہے۔ مسلمانوں، اپنے نبی کی وہ سنت جو نبی کو بہت زیادہ عزیز پسند تھی، اور کوئی داڑھی منڈا سامنے آ جاتا تو اللہ کے رسول کا چہرہ غضبناک ہو جاتا، جبکہ وہ عیسائی ہوتے، مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ عیسائی سامنے آ گئے، کریم شیخ میرے نبی کا چہرہ لال پیلا ہو گیا اور فرمایا کس نے حکم دیا ہے تمہیں ایسی صورتیں بنانے کا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے۔ میرے آقا نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میرے بادشاہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ تمہیں تمہارے بادشاہ نے وہ حکم دیا ہے، میرے بادشاہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ قربان جائیے، ہمارے نبی ہمارے خاطر اتنا روئے اور ہم مسلمانوں کو داڑھی رکھنا بھاری پڑ رہی چہرے پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہر مسلمان کے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی ہے۔ قسم خدا کی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں تو یوں کہہ کر کھاتے ہیں قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس نے عورتوں کو چوٹیوں سے اور مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی ہے۔ فرشتے یوں قسم کھاتے ہیں کہ عورتوں کی زینت ان کی چوٹیاں ہیں اور مردوں کی خوبصورتی ان کی داڑھیاں ہیں۔ ہمارے تقدیر، ہمارے رسالت، مذہب اسلام، ہمارا اسلام۔ فرشتے تو کہہ رہے ہیں کہ خوبصورتی ہے، زینت ہے داڑھی، اور ہم انہیں چھلوا کے نالیوں میں پھینک رہے ہیں۔ ہم سوچتا ہے شاید ایسے ہی چہرہ اچھا لگ رہا ہے، ایسے ہی چہرہ اچھا لگ رہا ہے۔ نہیں، یہ آپ کی بہت بڑی جو ہے شیطان لعین نے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ آپ دیکھو ایک داڑھی والے کو اس کے چہرے پہ کیسا نور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجائیں۔ اللہ کے رسول رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے۔ اور جب میرے نبی کا وصال ہوا اور جسم مبارک کو رکھا گیا قبر انور میں تو لب مبارک جنبش کر رہے تھے۔ صحابی رسول نے کان لگا کر سنا، تب بھی آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ قربان جاؤ ایسے نبی پر جو پیدا ہو تو تمہیں یاد کرے، جوان ہو تو تمہیں یاد کرے، اور اس دنیا سے جو ہے انتقال فرمائے تو تمہیں یاد کرے۔ کیسے غلام ہو یار، پھر بھی اپنے نبی کے خاطر جو ہے داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ اپنے نبی کے لیے اپنے نبی نے فرمایا نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
تو نماز پڑھ کر اپنی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتا؟ کیسے غلام ہو، کیسے امتی ہو یار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ ارے جن کے امتی ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا، پھر بھی سوچ رہے ہو؟ کوئی مسلمان جو ہے وہ بغیر داڑھی والا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ سوچے کہ ہمیں بنا کس کا امتی دیا؟ جن کے امتیوں کے لیے نبی دعا کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ دعا کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، اور ہم فری فنڈ میں امتی بن گئے۔ ہم گناہگار، سیاہکار، خطاکار۔ ارے کیسے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے گندے، نکمے، کمین۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ہماری حالت تو یہ ہے، لیکن پھر بھی امتی بنا دیا ان کا۔ گندے، نکمے، کمین، مہنگے ہو کوڑی کے تین۔ اگر ہمیں کوئی کوڑی میں تین بیچ دے تب بھی ہم مہنگے پڑیں گے، کہے گا ارے یار کوڑی کے تین خریدے تب بھی بیکار، کسی کام کے نہیں، اتنے برے ہیں ہم۔ لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں امتی بنا دیا، کتنا بڑا رب کا احسان ہے۔ فرماتے گندے، نکمے، کمین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، ارے کون ہمیں پالتا یا رسول اللہ، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے پال لیا۔ اور فرماتے فرماتے اب تو نہ روک اے غنی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی۔ اللہ کے رسول آپ نے جو ہے اتنا کھلایا کہ ہم کتوں کی عادت بگڑ گئی۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، ہمارے خاطر اتنا روئے ہیں، قسم خدا کی وہ یاد آتا ہے منظر تو سوچتے ہیں کہ ہم کیسے امتی ہیں، اپنے نبی کے لیے کر کیا رہے ہیں۔ ارے ان پہ تو جان دے دو، ایک نہیں۔ فرماتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک نہیں، اعلیٰ حضرت ہی فرماتے غالباً یہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہمارے نبی کے لیے تو یہ ہے کہ ہم جانوں کی بازی لگا دیں، دو جہان قربان کر دیں، ان پہ تو کم ہے۔ وہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، اتنا روئے ہمارے لیے کہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، اللہ کیا جہنم اب بھی رسد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کی سنت کو ادا کریں، اور ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس سنت کو قبول کریں۔ بہت سی عورتوں میں ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں ہم داڑھی والی سے شادی نہیں کریں گے، یہ بہت غلط بات ہے عورتوں میں، فوراً اس سے توبہ کریں۔ آپ اللہ کے رسول کی امتی ہو، آپ کے رسول داڑھی والے، نیازیں دلانے میں تو بہت آگے ہو، غوث پاک کی، خواجہ صاحب کی، امام حسین کی، تو بتاؤ مجھے رسول داڑھی والے، امام حسین داڑھی والے، ارے غوث اعظم داڑھی والے، امام جعفر جن کے کنڈے کرتی ہو وہ داڑھی والے، خواجہ غریب نواز وہ داڑھی والے، کوئی پیر ولی تو ایسا دکھا دو جو بغیر داڑھی والا ہو، سب پیر ولیوں کو مانتی ہو، ان کی نیازیں دلاتی ہو، اور سب داڑھی والے، اور شوہر چاہتی ہو بغیر داڑھی والا۔ توبہ کرو اس بات سے۔ ان سکھوں کو دیکھو کہ جن کی عورتیں اتنی لمبی داڑیاں، اتنی لمبی چوٹیاں رکھے ہوئے، وہ تب بھی قبول کر رہی ہیں، پگڑی باندھے رہتے 24 گھنٹے، اور پورے جسم کا کہیں کا بال نہیں کٹا سکتے، ان کی عورتیں پھر بھی قبول کر رہی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر داڑھی والا چاہیے۔ توبہ کرو، بہت سخت جملہ ہے، بلکہ جو ہے اللہ کے رسول کی سنت کو قبول کرو، اور کہو شوہر چاہیے تو داڑھی والا ہی چاہیے۔ اور آپ بھی عہد کر لو کہ شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا جو اس سنت کو قبول کرے گی، ورنہ زندگی بھر کنوارا رہوں گا، نہیں کروں گا شادی۔ ضروری ہے کہ شادی کرنا، اگر داڑھی کے ساتھ قبول کرے تو کروں گا، اور نہیں قبول کرے تو زندگی بھر کنوارا رہ جاؤں گا۔ یہاں نہیں ملی تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں حوریں عطا فرما دے۔
ارے اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، اپنے رب پہ بھروسہ رکھو. یہاں ٹھکرا دو گے تم اللہ کے رسول کی سنت کے خاطر، اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے کئی ہزار گنا جو ہے بہتر تمہیں حوریں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے بولنے میں قصدن یا سہون جو بھی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ باتیں چبھی ہوں، لیکن چبھنا نہیں چاہیے. جو بات حق ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے.